مسٹر عارف لغاری. جی السلام علیکم عارف صاحب. جی کھلا ہوا ہے. جی کھلا ہوا. کیا چیز کھلا ہوا؟ وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ کا احسان. کیسی ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان. اچھا چلیں ماشاء اللہ. میرا ایک نا چھوٹا سا کوشچن ہے تو اس کے بارے میں نا تھوڑا سا آپ کے ساتھ رہنمائی چاہیے آپ سے. جی تو میں تھوڑا پہلے اپنی کلیریفائی کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں نا کوئی وہ ایمبیگوٹی نہ رہے نا. جی تو میرا جو اپنا عقیدہ ہے نا، میں حضرت علی علیہ السلام کو جو ہے وہ افضلیت میں پہلے نمبر پہ مانتا ہوں. باقی صحابہ جو ہے نا ان کو گالیاں نہیں دیتا، لیکن یہ ہے کہ میں سنی ہوں، لیکن افضلیت میں جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام کو پہلے ہم نے کب گالی دیا بھائی؟ ہم نے کب گالی دی؟ خیر میں اپنا بتا رہا ہوں، آپ نے بھی ماشاءاللہ کبھی نہیں دی، میں ویسے ہی اپنے ذات کا کہہ رہا ہوں. صحیح. تو میرے سامنے نا یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی 4577. جی اس میں میرا خیال ہے ایک دفعہ شاید آپ نے بھی اس حدیث کو وہ کیا ہے، کوٹ کیا ہے نا. اس میں یہ بڑی لمبی حدیث ہے. تو اس میں نا ایک ہے، اگر کہتے ہیں تو میں پوری پڑھ دیتا ہوں، ورنہ جو مجھے چاہیے سمجھنے کے لیے نا دو چیزیں ہیں اس میں. تو وہ یا تو میں ڈائریکٹ انہی کے اوپر بات کر لیتا ہوں، کہتے ہیں تو میں پوری پڑھ لیتا ہوں. پڑھ لیں بھائی، پڑھ لیں، آپ کی مرضی. کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ اس میں یہ ہے کہ زوری سے روایت ہے کہ مالک اوس کے بیٹے نے حدیث بیان کی ہے، ان سے مجھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا بھیجا. میں ان کے پاس دن چڑھے آیا، وہ اپنے گھر میں تخت پر بیٹھے تھے، گدی پر، اور کوئی فرش اس پر نہ تھا، اور ٹیک لگائے ہوئے تھے ایک چمڑے کے تکیے پر. انہوں نے کہا کس کے پاس آیا؟ کون کس کے پاس آیا؟ یہ روایت ہے مالک اوس کے بیٹے نے حدیث بیان کیے، مجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا بھیجا. اچھا اچھا. میں ان کے پاس دن چڑھے آیا، وہ اپنے گھر میں تخت پر بیٹھے تھے. کس کتاب سے نقل کر رہے ہیں آپ؟ یہ صحیح مسلم ہے، حدیث نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4577. تو انہوں نے کہا کہ اے مالک، تیری قوم کے کئی گھر والے دوڑ کر میرے پاس آئے، میں نے ان کو کچھ تھوڑا دلا دیا ہے تو ان سب کو بانٹ دے. میں نے کہا کاش یہ کام آپ اور کسی سے لے لیں. انہوں نے کہا تو لے اے مالک. اتنے میں ان کا جو خدمتگار تھا وہ آیا اور کہنے لگا اے امیر المومنین، عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف، زبیر اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حاضر ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا ان کو آنے دو. وہ آئے. پھر یرفع آیا اور کہنے لگا وہی کاذباً آثماً قادراً خائنہ کی بات کرو نا، جھوٹا فراڈی اس کی بات. کیا سوال ہے اس میں؟ ہاں اس میں میرا سوال یہ ہے کہ چلیں وہ تو جو بھی ہے، اس نے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کی جو کنورسیشن ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا نا وہ پنچ کر رہی ہے نا. انہوں نے فرمایا اے امیر المومنین، میرا اور جھوٹے گناہگار دغا باز چور کا فیصلہ کر دی. یہ الفاظ جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ، کیونکہ آپ اس حدیث کو کوٹ کر چکے ہیں نا، اگر یہ صحیح حدیث ہے تو پھر یہ جو الفاظ ہیں تو یہ کوئی اچھے تو نہیں ہیں، مطلب. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے. اور اس کے جو دوسرا ہے نا، جو دوسرا میرا کوشچن ہے، ایک تو اس کی جو یہ لائن ہے یہ کلیریفائی کرنی تھی، اور اینڈ پہ جو میرا ایک اور کوشچن ہے اسی حدیث میں، وہ یہ ہے کہ جب یہ آئے تو پھر اینڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم نے یہ کہا کہ یہ مال ہمارے سپرد کر دو. میں نے کہا اچھا اگر تم چاہتے ہو تو میں تم کو دے دیتا ہوں، اس شرط پر کہ تم اس مال میں وہی کرتے رہو گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تم نے اسی شرط سے یہ مال مجھ سے لیا. پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر تم دونوں اب میرے پاس آئے ہو فیصلہ کرانے کو، اور قسم اللہ کی میں سوائے اس کے اور کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں قیامت تک. البتہ اگر تم اس سے اس مال کا بندوبست نہیں ہوتا تو مجھ کو پھر لوٹا دو. تو یہ غالباً جو اوپر آیات ہے میرا خیال ہے یہ ہے جو باغ فدق کے بارے میں شاید. اچھا آپ سن لیں، اب جواب سن لیں بھائی. پہلی بات ہے کہ آپ کے صحیح ترین کتاب میں مسلم ہے، اس نے روایت کی ہے کہ حضرت عباس نے امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دی. پہلی بات ہے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ آپ کی کتاب کس میں لکھا ہے؟ کتاب مسلم میں لکھا ہے.
کتاب ہے یہ آگا ایک چیز میں تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ میں اس کے اوپر نہیں کہتا، مجھے یقین نہیں آتا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں ہے، اگر یہ صحیح ہے تو وہ بتاتا ہے، آپ سن لیں، آپ جواب سن، میں سمجھ گیا، آپ سن لیں، اب میں آپ کے تمام پہلوؤں کا جواب دوں. آپ کے مسلم میں لکھا ہے کہ اس میں گالی ہے. یہ کتاب بخاری ہے، بلکہ میں بخاری کو چھوڑے، میں حافظ ابن حجر کے پاس چلتے ہیں. یہ کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری ہے، جزء السادس عشر، چاپ دار الفکر، سادس چھٹی جزء 2007 میں چھپی. اس کتاب میں اسی حدیث کو شرح کرتے وقت یہ نقل کرتا ہے کہ عباس نے یہ کہا، بخاری میں جو حدیث ہے، یا عمر اقضی بینی و بین ھذا، عمر نے یہ کہا کہ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ سنا دے، ٹھیک ہے نا. عباس نے یہ کہا. اور بلے ولم ارى في شيء من الطرق انه صدر من علي في حق العباس شيء بخلافه. اچھا، کہتے ہیں میں کسی بھی حدیث کے کتابوں میں نے کسی جگہ پہ میں نے نہیں دیکھا کہ علی علیہ السلام نے عباس کی بے حرمتی کی، عباس کو گالی دی. تو بخاری میں جو ہے بعض لوگوں نے یہ روایت کی کہ عباس نے ان کو گالی دی، لیکن کسی حدیث میں نہیں کہ علی علیہ السلام نے اس کو گالی دیا، ٹھیک ہے نا، عباس کو گالی دی. بعض روایات میں ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دی ہے، لیکن کسی روایت میں نے یہ کہ علی علیہ السلام نے عباس کو گالی دی. اچھا، دوسری بات ہے کہ اسی حدیث کو جب ہم دوسرے کتابوں میں دیکھتے ہیں تو اس میں مثلا کتاب المصنف لابن ابی شیبہ، یہ بخاری اور مسلم کے استادوں کا استاد ہے، احمد بن حنبل کا استاد ہے، جزء خامس، وہاں پر یہی حدیث ہے. فدخل العباس فقال یا عمر اقضی بین و بین ھذا، صفحہ نمبر 469 میں، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے کہ پھر عمر نے کہا کہ تم تزعمان انہما فیہ ظالم فاجر، اس میں ظالم فاجر ہے، کہ عمر نے کہا کہ تم ابو بکر کو ظالم فاجر مانتے ہو اور مجھے بھی ظالم فاجر مانتے ہو. تو اس میں اس کتاب میں نہیں ہے کہ اس میں گالی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کتاب ابو عباس نے گالی دیا حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو. کتاب ہے کون سی کتاب ہے؟ کتاب ہے عبد الرزاق صنعانی. یہ کتاب ہے کتاب ابن عمر ابن شبہ، یہ بھی مسلم سے پہلے، بخاری سے مسلم ہے، بخاری سے پہلے جزء اول. یہاں پر صفحہ نمبر 208 میں یہی حدیث ہے، اس میں بھی نہیں ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دی، اور اس میں ہے کہ عمر نے کہا کہ آپ ابو بکر کو خائن و فاجر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور مجھے بھی خائن و فاجر سمجھتے ہیں. یہ کتاب ہے ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لحماد ابن اسحاق ابن اسماعیل، متوفى سنہ 267، یہ بھی بخاری مسلم کے معاصر ہم طبقہ ہیں. اچھا، کتاب 1984 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے اس میں صفحہ نمبر 82 میں یہی حدیث ہے، اس میں بھی نہیں ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دی. تو اکثر طرق جو ہے نا، اکثر اس کے طرق جو ہیں وہ اس بات سے ناقص ہیں، اس بات سے خالی ہیں کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دی. اچھا، آپ کے مسلم جس کتاب کو آپ صحیح ترین کتاب مانتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ عباس ابن عبد المطلب نے حضرت علی علیہ السلام کو گالی دیا. تو عرض یہ ہے کہ علی علیہ السلام کو گالی دینے کا حکم کیا ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے المصنف فی الاحادیث والآثار لابن ابی شیبہ الکوفی، سنہ 1989 میں چھپی ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، بلکہ اس میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اتیت سعد بن مالک بالمدینہ، میں سعد بن ابی وقاص کے پاس مدینہ میں گیا تھا. اس نے کہا کہ ذکر علی انکم تسبون علیا، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ شام میں علی علیہ السلام کو گالی دیتے ہو. ہم نے کہا کہ قد فعلنا، ہم کرتے ہیں. قال فلعلک قد سببته، آپ نے اس کو گالی دیا شاید. قال فلا تسبه فلو وضع المنشار على مفرقي على ان اسب عليا ما سببته ابدا. اگر معاویہ میرے گردن پہ چھری بھی رکھ دے اور آرا بھی رکھ دے کہ میں گردن کاٹ دوں گا تیرا، میں علی علیہ السلام کو کبھی گالی نہیں دوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ان کے متعلق جو احادیث سنی ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے مسند احمد ابن حنبل، جلد نمبر کون سی بھائی؟ جلد نمبر 40 2001 میں چھپی ہے. یہ حدیث نمبر ہے 24748. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول من سب علیا فقد سبنی. حاشیہ نمبر 2، اسناد صحیح، اس کی سند صحیح ہے کہ جس نے علی علیہ السلام کو گالی دی اس نے مجھے گالی دیا، ٹھیک ہے نا. تو علی علیہ السلام کو گالی دینا یہ کوئی ہلکی پھلکی بات نہیں ہے. یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد بن حنبل، چاپ دار ابن الجوزی. ملاحظہ فرمائی یہاں پر احمد بن حنبل حدیث نمبر 1011، ام سلمہ سے روایت ہے، من سب علیا فقد سبنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے علی علیہ السلام کو گالی دی اس نے مجھے گالی دیا.
اچھا حدیث نمبر یہ 1011 تھا نا، 1011 اسناد صحیح. اس کتاب کے محقق نے بھی کہا کہ اس کی سند صحیح. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جلد نمبر 3، چاپ دارالفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. اچھا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب علی فقد سبنی، 4673. هذا حدیث صحیح الاسناد، 4673. وافقہ الذہبی فی التلخیص قال صحیح. تو میرے بھائی عرض یہ ہے کہ آپ کے کتاب میں ایک بہت عظیم الشان صحابی کی توہین کی گئی ہے مسلم میں. یہ دوسرے روایات میں نہیں ہے، مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ عباس نے علی علیہ السلام کو گالی دی، اور علی علیہ السلام کو گالی دینا کفر محض، کیونکہ وہ ایک عام مسلمان نہیں ہے. ان کو جو گالی دینے کا حکم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے مترادف ہے، کفر ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ آپ لوگوں کی روایت ہے، یہ ہماری روایت توڑی ہے، اور ہم شیعہ کی حیثیت سے آپ کے روایت کے تمام اجزاء سے ہم موافقت نہیں کرتے. ہم اس کے تمام اجزاء سے موافقت نہیں کرتے کہ تمام اجزاء سے موافقت کریں. اگر آپ اس بات کو صحیح سمجھتے ہیں، یعنی آپ کے محدثین اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں، تو پھر ان کو جواب دینا ہوگا کہ آپ کے نزدیک تو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے. ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں، ایک مسلم کا ایک شرح لے کے آتا ہوں. ایک منٹ، یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، صحیح مسلم بشرح النووی، المجلد السادس، چاپ دارالفکر 2008 دارالفکر بیروت میں چھپی ہے. مسلم کے سب سے بڑی شہر ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اسی میں یہ صفحہ نمبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر ہے 59. هذا اللفظ الذي وقع لا يقيء ظاهره بالعباس. یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں مذکور ہیں کہ عباس نے ادا کیے ہیں علی علیہ السلام کے لیے، یہ عباس علیہ السلام کے شان کے خلاف. وحاش لعلی ان يكون فيه بعض هذه الاوصاف فضلا عن كلها. اور علی علیہ الصلوۃ والسلام میں ان اوصاف جو اس حدیث میں مذکور ہیں ان میں سے ایک صفت بھی نہیں ہے کہ جائے کہ یہ سارے صفات ان میں موجود ہوں. بھلے ولسنا نقطع بالاسم الا للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. اگر اس عباس نے ایسی غلطی کی ہے تو عباس معصوم نہیں تھا. وہ کہتا ہے واذا انسدت طرق تعویلها نسبنا الكذب الى رواتها، کیونکہ یہ الفاظ جو ہیں بعض طرق میں موجود ہے، سب طرق میں موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ہم کوئی کہہ دے کہ بھئی اگر دوسرے تعویلات ہم نہیں کر سکے، ہم کہیں گے کہ روات سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے، کیونکہ اس یہ بعض سب کتب میں نہیں ہے، بعض کتب میں موجود ہے یہ الفاظ، تو وہ جو ہے وہ روات کی غلطی ہے، راویوں کی غلطی ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے میرے محترم بھائی، اگر آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ عباس کفر کے مرتکب ہو گئے، یہ ہم شیعہ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ شیعوں سے نہ، اپنے علماء سے پوچھیں نا. میں ایک شیعہ کی حیثیت سے میں ایک شیعہ کی حیثیت سے میرے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اگر 1-2 صفحوں کی حدیث ہے میں اس کے تمام فقرات سے اگری کروں. یہ ایک حدیث آپ لوگوں کے ہاں صحیح ہے، ہمارے ہاں صحیح نہیں ہے. یہ حدیث آپ لوگوں کے ہاں صحیح ہے، لہذا آپ لوگوں پر حجت ہے، ہم پہ حجت نہیں ہے. بسم اللہ مزید بولیں، کچھ بولنا چاہتے ہیں. آغا صاحب یہ بات کر رہا تھا، میں آپ کو پتہ ہے آپ کے پروگرام دیکھتا رہتا ہوں، اور میں نے ایک کوشچن آپ سے کیا تھا، مجھے اس دن کے بعد جو ہے نا آپ بڑے، پہلے میں آپ کو فالو کرتا تھا لیکن پھر آپ کا جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں گرویدہ ہو گیا ہوں نا، کیونکہ آپ اپنے طور پہ کوئی چیز میں نے یہ دیکھا ہے کہ نہیں کرتے، یا تو روایت دیتے ہیں یا قرآن شریف کا حوالہ دیتے ہیں. تو کیونکہ یہ جو حدیث تھی نا یہ خود کو مجھے بے چین کر رہی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی جو ورڈنگ ہے نا وہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف نہیں جا سکتے. اصل یہ ہے دیکھیں اس حدیث کے ذیل میں عمر بن الخطاب کی جو ورڈنگ ہے نا، یہ ہے کہ بھئی آپ لوگ ابو بکر کے متعلق یہ سمجھتے اور میرے متعلق بھی یہی سمجھتے، تو اس کو روات نے وہی الفاظ کو عباس سے بھی نسبت دی کہ انہوں نے علی علیہ السلام کے لیے کہا. عباس ہم مان بھی لیں کہ عباس نے یہ کہہ دیا، تو عباس معصوم نہیں ہے، عباس سے غلطی ہو گئی. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی کتابوں میں آپ اس کا جواب جو، لیکن جو بات آپ کے صحیح، آپ کے علماء اس کا جواب دے رہے ہیں. آپ کے صحیح ترین کتاب میں عمر بن الخطاب اعتراف کر رہے ہیں کہ عباس اور علی علیہ السلام دونوں ابو بکر اور عمر کے متعلق اچھی رائے نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے نا. اس کا جواب کا کیا کریں گے کہ فدق کے غاصب سمجھتے تھے. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے، اسی پوائنٹ پہ میں آنا چاہتا، کیونکہ یہ حدیث جو ہے نا آپ کوٹ کر چکے تھے. میں اس حدیث کو کیونکہ میں اتنا زیادہ نالج نہیں رکھتا، لیکن یہ جو ورڈنگ ہے نا یہ ایسی نہیں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے خلاف اس طرح کی زبان یا الفاظ یوز کیے ہوں، لیکن کیونکہ آپ اس کو صحیح حدیث مان کے بیان کیا ہے 1-2 دفعہ نا، کیونکہ وہ خائن والی جو بات ہے، چلیں اس بات کو نا مجھے کلیئر ہو گیا ہے کہ اس طرح کی جو وہ بات ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں جب
میں نہیں کر سکتے. جب عباس اور علی علیہ السلام دونوں ابو بکر کی خلافت میں آتے ہیں میراث، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ حدیث ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ نہیں جو دوسرا آپ جو گالی والے الفاظ کو چھوڑتے ہیں، گالی والے الفاظ کو کہہ دیں کہ وہ ہے ہی نہیں، گالی والے الفاظ کو کہہ دیں وہ چیز ہے نہیں. یہی کہ یہ دونوں آئے اور انہوں نے اپنے ابو بکر صاحب سے انہوں نے مطالبہ کیا میراث کا، تو کیا پتا چلا؟ یہ چلا کہ یہ وہ لا نورث ما ترکنا صدقہ کو صحیح نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، اور پھر عمر کے خلافت میں بھی آتے ہیں اور پھر مطالبہ کرتے ہیں پھر میراث کا. ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر نے جب ایک دفعہ میرا کوسچن ہے، ابو بکر نے جب ایک دفعہ سنا دیا ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، اگر ابو بکر کو یہ صادق القول سمجھتے، اس حدیث کو صحیح سمجھتے، تو کبھی ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ دوبارہ جب میراث بنتی نہیں تو کس چیز کا مطالبہ. عمر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ابو بکر کو جھوٹے اور غلط آدمی سمجھ رہے ہیں، اسی لیے تو یہ دوبارہ ہے نا، مجھ سے بھی طلب کر رہے ہیں اور میں بھی آپ کو نہیں دیتا اور مجھے بھی تم جھوٹا سمجھ رہے. جی سر. نہیں اچھا، جو دوسرا کوسچن ہے میرا وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو اس کا حصہ دے دیا، کہ اب آپ میرے پاس آئے ہو کہ اسی کے اوپر آپ کا جھگڑا ہو رہا ہے، تو آپ میرے پاس آئے ہو کہ ہمارا فیصلہ کر دو. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ میراث دے دی تھی. اس حدیث سے تو یہ لگ رہا ہے، یا تو میں غلط میراث ہے کیا؟ دیکھو اس میں الفاظ یہ ہے جو اینڈ پہ ہے نا، اینڈ پہ ان لوگوں نے میراث نہیں دی تھی بھائی، کیونکہ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ الفاظ ہیں حق کا تابع ہوں میں، اس مال کا بھی ولی رہا، پھر تم دونوں میرے پاس آئے اور تم دونوں ایک ہو اور تمہارا حکم بھی ایک ہے. اس کا مطلب یہ ہے یعنی یہ بھی خود بہترین شاہد ہے، ان دونوں کے درمیان گالی نہیں تھی، یہ بھی بہترین شاہد ہے کہ ان کے درمیان گالی نہیں تھی. یہ گالی غلط ہے کیونکہ عمر خود شہادت دے رہا ہے کہ ان کا آپس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی، دیکھیں یہ ہے بھائی، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، جس حدیث کو آپ پڑھ رہے ہیں وہ حدیث یہ ہے، حدیث یہ باب حکم الفی میں حدیث نمبر 4668 ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابو عمر صاحب واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ادھر آئے تھے ابو بکر کے پاس، فجئتما تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امرأته من ابیها. تم دونوں آئے تھے ادھر اور یہ جو ہے عباس جو ہے اپنے بتیجے سے اپنا میراث مانگ رہا تھا اور آپ جو ہے اپنی بیوی کا میراث مانگ رہے تھے ان کے والد سے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر نے کہا ما نورث، ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو میراث چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. فرأیتماہ کاذبا، آپ نے یہی سوچا کہ وہ کاذب ہے، غادر ہے، خائن ہے، لیکن اللہ کی قسم وہ سچا آدمی ہے. اب ابو بکر مر گیا ہے تو میں ابو بکر کا ولی ہوں، تو تم لوگوں کا میرے متعلق بھی یہی کہ میں جھوٹا قذاب وغیرہ 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 ہوں. تو یہ لوگ میراث لینے کے لیے آئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دی ہے، اس نے کہا میں آپ کو دوں گا اس شرط کے ساتھ. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نہیں، یہ اس باغ کی بات، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باغات بہت زیادہ تھے. کس کی بات؟ شرط کے ساتھ دوں گا ان تعمل فیها بالذی کان یعمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ملکیت تھی، باغات تھے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ اس کو مسلمانوں پہ خرچ کرتے تھے، اپنی حکومت پہ. تو آپ بھی اسی پہ خرچ کریں. تو یہ جو تھا میراث کے طور پہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دینے کے لیے تیار تھا. کہتا ہے تو میں آپ کو وہاں پہ صرف کیا بناؤں گا، وہاں پہ آپ کو مثلا صدقات کا جو ایک ریپریزنٹیو بنا دوں گا کہ وہاں سے صدقات جمع کر کے لے آؤ ادھر میرے پاس تاکہ میں اس کو حکومت پہ خرچ کر دوں. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ عمر یہ کہہ رہا تھا، وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس نے پھر بھی انکار کیا دینے کا. کہتا ہے میں شرط کے ساتھ دوں گا کہ تم اسی طرح اس کے ساتھ کرو جو رسول پاک اگر دے کہ ان کا میراث کا حق بنتا ہے نا. میراث آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے آپ اپنے میراث میں وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کے والد صاحب کرتے تھے. میراث میں تو یہ شرط نہیں ہے بھائی والد صاحب کاروبار کے پیسے غریب غربا میں لگاتے تھے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ غریب غربا میں لگا دیں. آپ وہ میراث والد کے وفات کے بعد میراث آپ کے پیسے بن جاتے ہیں، آپ جس مرضی جس کا حلال کام میں خرچ کریں. ٹھیک ہے نا؟ یا اپنے پہ خرچ کریں، بچوں پہ خرچ کریں، یا کسی میں جگہ خرچ نہ کریں، جمع کریں، کوئی ضروری تو نہیں ہے. تو یہ جو تھا نا، یہ دینے سے انکار کر رہا تھا. مطلب آگے ہے تم نے اسی شرط سے یہ مال مجھ سے لیا ہے، مطلب اس شرط کے اوپر انہیں مل گیا تھا یا وہ بھی نہیں ملا؟ میرے پاس جو ہے وہ جملہ شرطیہ کے طور پہ ہے کہ اس شرط کو اگر مانتے ہو تو میں دے دیتا ہوں. اس کے آگے ہے تم نے اسی شرط سے مال مجھ سے لیا. ہم اس کو نہیں مانتے کہ انہوں نے دیا تھا، ہم اس کو نہیں مانتے کہ انہوں نے دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے کچھ دیا بھی تھا، انہوں نے کچھ لیا تھا. ہم بالکل دیکھیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام وہ مطالبہ نہیں کرتے تھے فدق وغیرہ کو دے دو کہ ہم اس کے بن جائیں. دیکھو اس میں واضح طور پر ہے کہ وہ میراث کے طور پہ ان کا مطالبہ تھا. اور بھائی جو شخص آتا ہے کہ میراث مجھے دے دو نا، وہ کیسے آ کے اسی مال پہ آ کے وہ کہتا ہے کہ میں اس کے مال پہ مجھے تم سے ریپریزنٹیو بناؤ.
مجھے صرف وہاں پہ وکیل بنا دو. ہم اس باتوں کو نہیں مانتے. ہمارے ہاں یہ باتیں غیر قابل قبول ہے. ٹھیک ہے نا. ہم اس حدیث سے صرف اس بات پہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیں عباس اور علی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں ابو بکر عمر کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. خود عمر نے اعتراف کیا. ٹھیک ہے نا. باقی اجزاء حدیث طویل حدیث ہے, اس سب اجزاء سے ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے اگری کریں. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے سر. تھینک یو. اللہ آپ کو عزت.